السلام نے فرمایا کہ سورہ ہود نے محمد کو بوڑھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. 63 سال کی عمر تھی رسول اللہ کی. کیا عمر ہوتی تھی میرے ابو جی کی؟ 62 سال ہے، بڑے فٹ فاٹ ہیں. نبی علیہ السلام میں 30 جنتی آدمیوں جتنی طاقت تھی. 100 آدمی ایک طرف ہو اور ایک جنتی آدمی کی طاقت بنتی. تو نبی علیہ السلام کی 30 جنتی آدمی جتنی طاقت تھی. 3000 آدمیوں کی طاقت تھی نبی علیہ السلام کے اندر. اس لیے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جوش آتا تھا کوئی ٹھہرتا نہیں تھا. حضرت علی جیسا آدمی کہتا ہے رسول اللہ کے جب جنگ خوب گرم ہو جاتی نا اور کبھی مجھ جیسے کو بھی پناہ لینی پڑ جاتی جس کی خیر یہ ہے کہ دشمن کے آخر تک وہ نظر رکھے، میں صرف رسول اللہ کے پیچھے آ جاتا تھا، حضور کے پیچھے آ جاتا. کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. حضور نے فرمایا اللہ نے میرا اتنا روب رکھا ہے کہ میرا دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہے، 1 مہینہ لگ گیا سو مدینے آتے، وہاں پر ہوتا ہے، اس کے دل پہ اتنا روب ڈالا ہوا ہے میرا اللہ نے کہ وہ میری طرف حرکت ہی نہیں کرتا، سوچتا ہی نہیں ہے کہ مجھے ختم کرنے کے لیے وہ آئے. پوری زندگی میں آپ کے نزدیک کافر کوئی نہیں آیا. ایک آیا امیہ ابن خلف کا، وہ آیا، وہ آپ نے جس دن آپ نے ساتھ والے سے نیزہ لیا، وہ قریب آیا اس سے پہلے کہ پورا نیزہ صرف چبویا آپ نے نیزہ یہاں اس کے گردن پہ، پیچھے کی طرف بھاگا اور کہتا لوگوں میرے جسم میں آگ لگ گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا ہے. صرف زخم کیا اللہ کے نبی. اگر قتل کر دیتے رسول اللہ کیا ہوتا. اور وہ دن دیکھنا تھا جس دن سارے صحابہ بھاگ کے حنین کے اندر مقام کے اندر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دکھایا دنیا کو کہ جب لوگ کفار سے ڈر جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائیں، بڑے بڑوں کا پانی پیتا ہو کے رہ جائے، اس وقت محمد آگے بڑھتے. فرمایا میں عبد المطلب کا لڑکا ہوں، ہاشمی ہوں، اور ہاشمی ایسے نہیں ہوتے کہ جنگ سے پیچھے بھاگ جائیں، ہاں، اور میں خدا کا سچا پیغمبر ہوں. یا تو میں ایک میں نسلی ہوں اور دوسرا میں خدا کا پیغمبر اصلی ہوں. میں ایسا پکا ہوں کہ میں خدا کا پیغمبر ہوں. میں ہی نظریاتی طور پر اپنی جغرافی حدیں چھوڑ جاؤں، یہ نظریاتی حدیں چھوڑ جاؤں، میں کس بات کا نبی رہ گیا ہے؟ مسئلہ امامت کا پتہ چلتا ہے اس سے، شیعوں کا رد ہوتا ہے اس سے بھی. حضرت علی کی امامت کیوں پیچھے ہٹے؟ وہ اسی وقت کہتے میں تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں، ابوبکر عمر تم لوگوں ہے. اگر اتنا ہی مسئلہ امامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تکیہ کیے آپ نے اسی وقت حملہ کیا اس کا زور. اور جس وقت لوگ گھوڑے واپس لے کے جا رہے تھے رسول اللہ نے کہا ہارے ابو سفیان ابن الحارث، یہ حضرت معاویہ کا باپ نہیں ہے، یہ حضرت حضور کا چچا کا بیٹا ہے، ابو سفیان اس کا نام بھی ہے. آپ نے فرمایا ابو سفیان ابن الحارث آگے کر گھوڑے کو. حضرت عباس حیران رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے. آپ کفار کی جانب بڑھتے چلے جائیں اتنے زور سے. پھر صحابہ نے دیکھا بھی نبی علیہ السلام ہی جا رہے ہیں، تو پھر صحابہ سارے اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے پیچھے جا کے پھر دوبارہ اس جنگ کا پاسا پلٹنے کی کوشش کی آپ نے. بات یہ ہے کہ نبی نہیں گھبراتا کسی صورت میں بھی، نبی کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹتا. تو نبی علیہ السلام کے بارے میں یہاں فرمایا کہ دنیا یاکلون، وہ کھاتے ہیں. کفار کا کام کیا ہے؟ پہلے تو کرتے ہیں مزے. کہیں دکھائیں نبی علیہ السلام نے انٹرٹینمنٹ کے نام پر کام کیا ہو؟ جہاں کہیں بھی حضور علیہ السلام نے گھوڑوں کی دوڑ لگوائی یا تیر اندازی کروائی ہے وہ اس لیے نہیں کروائی، وہ تو جہاد کی مشق کے لیے آپ نے وہ ساری مشقیں کروائی. کبھی مشقیں بھی اپنی وہ ہوتی ہیں، سپورٹس ہوتی ہیں. آج تک کبھی کسی نے یہ مل کے رشیا اور پاکستان مشقیں کرتے ہیں، کوئی بندہ کہتا ہے یہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے طور پر یہ کر رہے ہیں، اسپورٹس کے طور پر اسپورٹس کھیلی جا رہی. وہ کہتے ہیں نہیں ہم عسکری جنگیں کر رہے ہیں، اس وقت فوجی مشقیں جاری ہیں. فوجی مشقوں کو لوگ کہتے ہیں جی اس طرح سے کرتے ہیں. 1-2 حدیثیں کہ کبھی کبھار صحابہ نے کبھی ہنس لیا، آپس میں مذاق کر لیا، اس کو دلیل بنا لینی کہ وہ سارا دن یہی کام کرتے تھے. جن لوگوں نے اپنی نبی علیہ السلام نے 27 غزووں میں خود شامل ہوئے اور باقی جنگیں 87 کل ٹوٹل نبی علیہ السلام نے لڑائی، وہ 50 کے قریب لوگوں کو خود بھیجا آپ نے کہ جاؤ جا کے جنگیں. 87 جہاد جس نبی کے دور میں ہوئے ہوں 10 سالوں میں، فرصت کہاں ہوگی وہاں پہ انٹرٹینمنٹ سپورٹس کی؟ فرمایا وہ وہاں کھانے تیار ہوتے تھے، وہاں تو اسی وقت دال دلیا اکٹھا ہوتا تھا. دال دلیے کو اکٹھا کیا نبی علیہ السلام نے کہا کھاؤ پیو اٹھو چلو. کوئی شہد چاٹ لیا، کسی نے کھجور لی پکڑ لی، کسی نے سرکے کے ساتھ جو کی روٹی کھا لی. وہاں پہ یہ کام ہو رہے تھے کہ جگہ جگہ وہاں پر ریسٹورنٹ کھل جائیں اور جگہ جگہ پر وہاں کھانے پینے کے سامان ہو جائیں. اور آپ سرینا میں کھانے کھا رہے ہیں جی، اواری میں کھا رہے ہیں جی، اور شیریٹن میں جی ہم نے ادھر کھانا کھایا جی ادھر کھانا کھایا. یہ جماعت اسلامی یکجہتی ملی کونسل بنی ہوئی تھی مولانا کے دور میں. پوچھا میں نے کہاں رکھا ہے آپ نے پروگرام؟ وہ جی قاضی حسین احمد زندہ تھا. وہ جی ہم نے اس وقت وہاں پر وہ کون سا ہوٹل ہے اسلام آباد کے اندر سب سے بڑا مہنگا ہوٹل، ہم نے جی اس ہوٹل کے اندر رکھا ہوا ہے سارا.
ہوٹلوں میں, بڑے بڑے ہوٹلوں میں سیمینار رکھے جاتے ہیں. جی حزب تحریر میں ہوتا, آج سے 20-21 سال پہلے ان کے سیمینار میں گیا, گلبرگ میں بڑا شاندار ہوٹل ہے, بڑے مزے, کھانے پینے, بوتلیں لگی ہوئی ہیں, کھانے کی چیزیں وہاں پر لگی ہوئی ہیں, اس کے بعد کھانا دیا جائے گا, ادھر کتابیں لگی ہوئی ہیں, اے سی چل رہا ہے, ماحول ہے. کی لے ہونا اسلام بلے ہو تو شیران دے اسلام ادھا ہونے لگا, پولے پولے پیاری اسلام نہیں جے آمنا. یہ روٹیاں کھا کھا کے, پھول پھلا کے, نازک سے بچے پیدا کر کے, دو ان کے تھپڑ مارو گر جائیں, دوبارہ ان کا چولہا نکل جاتا ہے, ہڈی نکل جاتی ہے, ہڈیاں ان کی کمزور ہو گئی. آپ اس طرح کے ممی ڈیڈی بچے پیدا کر رہے ہیں, اور آپ نے یہ کام بنا لیا ہے کہ جتنا آپ کا بچہ لاڈلا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرے گا اتنا ہی کیوٹ پیارا لگے گا. صحابہ کرام کے لڑکے 12-12 سال کی عمر میں جہاد میں جا کے گردنیں کٹوا رہے ہیں, آپ کے چھوکرے جا کے وہاں پہ کھیل رہے ہیں. بیکن ہاؤس میں ڈالا ہے جی, میں نے اپنا لڑکا پڑھایا ہوا ہے جی, میں لسال میں نے اپنے بچے چھوکرے وہ کافروں کے پڑھا رہے. شرم نہیں آتی؟ سودے کر لیے اور پڑھا, دیکھیں لسال میں سے نکلتا کیا, جائے جا کر دیکھ لیں ڈنگر بچے ان کے, جس کا بھی بچہ میں نے پھولا ڈنگر ہی نکلا ہے, کچھ بھی نہیں جی, ہم وہاں پڑھا رہے ہیں. اس طرح یہ تعلیم ہے جس کے ذریعے سے آپ دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی آپ کو نہیں ملتی, اور آپ کے لڑکے دنیا کے اندر ناکام ہوتے ہیں. جب ہوتے نا روپیے, سب سے پہلے جی میں تو اپنے بچے کو اعلیٰ شاندار سکول میں داخل کراؤں گا. شاندار سکول کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہاں پر کھانا پینا خوب ہو, وہاں انٹرٹینمنٹ ہو, اسپورٹس ہو, نیزہ بازی سکھائے. ایچیسن کالج کے اندر کیا سکھایا جاتا ہے؟ اس وقت 10 لاکھ لیتے تھے فیس, کیا سکھاتے ہیں وہاں؟ یہی سکھاتے ہیں, گھوڑے دوڑ رہے ہیں وہاں پہ, رائڈنگ سکھا رہے ہیں جی, تیراکی سکھا رہے ہیں. یہ تعلیم ہو رہی ہے جی, تعلیم ہو رہی ہے, شعور بلند کیتا جا رہا ہے جی. اور رات کو رنڈیاں لے آؤ, سارے ناچو گاؤ پارٹی کے اندر, ایم سی تھیٹر کے اندر, اور اس کے بعد شرابیں پیو, اور پھر اپنے اپنے قبروں میں چلے جاؤ, اور اگر کوئی میسر ہے تو ساتھ لے جاؤ. یہ جی کیا ہے جی, ہم سارے وی آر ایچیسونین, وی آر رووین, وی آر سارے پنجابین. اللہ اللہ اللہ, سکولہ کالجاں دے نام تو دیکھو. یو آر مسلم, ناٹ راوین, ناٹ ایچیسونین. آپ کس طرح کی اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں؟ اور آپ کے بچے سوائے کھانے کے آپ کا سارا دن کچھ بھی نہیں مانگتے. 9 ڈشیں جب مائیں پکا کر دیں گی, نگٹس لا رہے ہیں جی, آج ابا جی کباب کے اینڈز کے لا رہے ہیں, جا یار ادھر سے لے. گھر میں ایک ماحول بنا دیا ہے, ہر وقت کھانے کا کھانے کا کھانے کا کھانے کا, کوئی روزے کا بھی اہتمام کر لے نہیں. فرمایا یا کلون کما تاکل الانعام, ایسے وہ کھاتے ہیں جیسے جانور کھا رہے ہیں. جانور کس لیے کھاتا ہے؟ 2 کاموں کے لیے کھاتا ہے. میں زندہ رہوں, اور جب مجھے مستی چڑھ جائے تو میں شہوت اپنی پوری کر کے تو اپنے بچے افزائش نسل کری جاؤں. انعام اگر میں کہہ دوں کھوتا تو سارے مجھے کہتے او جی کاش صاحب, تو یہ اللہ نے سارے ہی جانور گن لیے کہ باندروں کی طرح کھاتے ہیں, کتوں کی طرح کھاتے ہیں, شیروں کی طرح کھاتے ہیں, یہ کھوتے کی طرح کھاتے ہیں, گدھے کی طرح کھاتے ہیں, بھینس کی طرح, سارے انعام دنیا میں جتنے بھی ہیں نا جو کھا کھا کے, گینڈے کی طرح کھاتے ہیں, سور کی طرح کھاتے ہیں, اود بلاؤ کی طرح کھاتے ہیں, پینگوئن بنے ہوئے کھا رہے ہیں, مرغی کی طرح ٹک 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 بطخیں بنی ہوئی ہیں. بندوں کی قسمیں ہیں. وہ ایک ہندو نے کتاب لکھی, وہ کہتا ہے عورتوں کی قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ بندوں کی قسمیں ہوتی ہیں. اچھا بھئی تم نے یہ کہتا لو 70 قسمیں عورتوں کی بتائی, کہتا کوئی ہرنی کی طرح ہوتی, کوئی کتیا کی طرح کی ہوتی ہے, کوئی خرگوش نہیں ہوتی, یہ ساری اس طرح بندے بھی ہوتے ہیں. تو میری والدہ کو میرے والد صاحب نے بتایا بھی یہ کتاب لکھی, اس سے کہا, اس نے یہ بھی لکھا کہ کچھ بندے بھی کتے ہوتے ہیں, کچھ ہرن ہوتے ہیں, کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں. میری بات میں سمجھ میں آیا, میں نے کہا بات تو بڑی کام کی امی جی نے کی ہے جی. وہ کہتے بھی عورتوں کے بارے میں ہر دفعہ بیان آتا ہے کتابیں, واقعی مرد بھی کچھ اسی طرح کے ہوتے جیسا قرآن مجید نے بیان کیا. فرمایا وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ, ان سے کہہ دو کہ آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا, آگ ان کا ٹھکانہ ہوگا. فرمایا ساری زندگی انہوں نے آخرت اس سوال کو حل نہیں کیا, بے فکر ہو کر گزاری کہ کبھی خدا کی بارگاہ میں بھی جانا ہے.